الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأخرج الناس من الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى أحمده سبحانه وأشكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا معشر المسلمين، يا شباب المسلمين، أوصيكم باتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحكيم: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام و خواتین اسلام، اللہ کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں اپنی ہدایت کے لیے ہدایت نامہ نازل فرمایا، جس کی بدولت ہم اور آپ ہدایت پر ہیں، گمراہی سے محفوظ ہیں. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام. میں آپ کے سامنے اس وقت اس جمعہ میں دوسرے جمعہ کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا. آپ کے درمیان میں گزشتہ جو پہلا جمعہ ہے، موضوع یہی تھا کہ دین اسلام کے جو 3 بنیادی اصول ہیں، اس کا ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. گزشتہ جمعہ میں آپ کے درمیان میں رب کی پہچان، اللہ کی پہچان، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، بس اس کو یاد کرنا ہے. کسی بھی بات کو بار بار جب یاد کرتے ہیں تو وہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس چیز کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے اسی صورت میں ہمارے ذہن دل پر اثر انداز ہو سکتی ہے جب ہم اس کو بار بار اس پر غور و فکر کریں، ہر چیز پہ غور و فکر کریں. یہ ایک مرتبہ بولنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ ناممکن ہے، بلکہ ایک فکر دلائی گئی ہے، ایک فکر ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اللہ کی قدرت کاملہ پر غور و فکر کریں. اس سے اللہ کی قدرت کاملہ ہمارے سامنے ہوگی تو رب کائنات کا یقین دن بدن بڑھتا چلے جائے گا. اسی لیے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی
اس کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ تذکرہ ہوا ہوگا، اس کے بعد بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ تذکرہ صرف مجھ پر ہی ختم نہیں ہوگا، بلکہ یوں یہ قیامت کی صبح تک مسجد باقی رہے گی، اس کا تذکرہ چلتے رہے گا۔ تو میں آج آپ کے درمیان میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ اس کے ذریعے سے دین کی معرفت، دو باتیں اکثر بولی جاتی ہے، ایک مذہب اور دین۔ مذہب مدرسے میں بچوں کو بھی مکتب میں جب سکھایا جاتا ہے، سیکھتے ہیں، تو تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو بچے کہتے ہیں دین اسلام۔ مذہب کے معنی کیا ہے؟ کسی دین سے متعلق ہونا۔ لیکن قرآن کریم میں آپ احادیث رسول میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو لفظ دین کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی کیا ہے؟ الدین یسر آیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی دین کے نام سے ہی یاد کیا ہے۔ مذہب کا تصور جب آتا ہے تو چند رسومات، چند عبادتیں کسی ایک قوم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر، برادران وطن کے اندر مختلف مذاہب ہیں، مختلف مذاہب، ادیان ہیں۔ تو ان کے ہاں آپ دیکھیں گے، آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو مذہب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں دین اسلام کو بھی آپ پڑھیں گے، دین کیا ہے، تو بہت آپ فرق پائیں گے۔ اور جتنی گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے دین اسلام سے، ہم اور قریب ہوتے جائیں گے۔ دین پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہے، یعنی صرف رسم و رواجات ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے یہاں دین کہاں تک رہ گیا ہے؟ شادی، عقیقہ، عید کے موقع پر یہاں تھوڑا سا دین نظر آتا ہے، باقی کے دنوں میں اکثر و بیشتر دین نظر نہیں آتا۔ وہ ایک کلچر دکھتا ہے۔ نہیں، ہمارے شہر نیلور کے اندر شادی اس طرح سے کرتے ہیں، شہر نیلور کے لوگ شادی اس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ شہر نیلور کی جو ہے تہذیب ہے، اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں جو دین کو مانتے ہیں تو شادی کا طریقہ کار، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے؟ بولو، نکاح ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ منگنی بولتے ہیں، حقیقت میں اس کا نام کیا ہے؟ خطبہ ہے، خطبہ، خطبہ۔ منگنی کا جو ہمارے یہاں سب، صرف شہر نیلور نہیں بلکہ مختلف ریاستوں میں الگ الگ انداز میں رسم ہے، لیکن اس میں ہندوانہ تہذیب کی آمیزش ہے۔ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، صرف قاضی یا امام وقت جو خطبہ نکاح پڑھاتا ہے، ایجاب و قبول کراتا ہے، اتنا دکھتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن باقی کا وہ چھوڑیں گے تو سب لگتا ہے کہ یہ سب ملے جلے ہوئے ہیں، کچھ فرق نہیں ہے۔ قریب قریب وہی حال ہوتا ہے، وہی بے پردگی ہوتی ہے، وہی سارے خرافات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث والوں کا بھی وہی حال ہے، اہل حدیث والوں کا بھی وہی حال ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام میں، ایک مدعا اس لیے لے رہا ہوں کہ دین اسلام میں شادی پہچان بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس لیے کہ دین اسلام کا معاشرہ نکاح کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے کہ وہاں زنا کا تصور نہیں، زنا کا تصور نہیں، لیکن تکلفات، رسومات، بیجا قسم کی ریاکاری کی وجہ سے شادی جو ہے ایک معمہ بنی ہے، معمہ۔
شادی نہیں، میں نہیں کرتا. شادی بولے تو بربادی. سوچتا کیا ہے؟ شادی بولے تو بربادی. شادی کے معنی آبادی ہے. شادی کے معنی اسلام میں خیر و برکت ہے. اس صورت میں جب دین کے متعلق ہو. ایک مثال کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں. یعنی دین اسلام کے اندر جو بھی ہمارا کام ہو وہ بالکل دین کے مطابق ہو، دوسروں کی تہذیب اس میں شامل نہ ہو، وہ دین ہے، وہ ہے دین. دیکھیے یہ آیت کا جو نزول ہوا، یہ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے. ایسی آیت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی. 4 معروف آسمانی کتابیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کریم، یہ آیت قرآن کریم میں نازل ہے. اس آیت کریمہ کے متعلق یہودی اہل علم حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں، تمہاری کتاب میں ایک جو آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مقرر کر لیتے، ہم اس دن خوشی مناتے، اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے. یہ ایسی آیت ہے. تو حضرت عمر فاروق پوچھا کہ کون سے؟ آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہودی، جو یہودی عرب میں تھے ان کو عربی پڑھنا جانتے تھے، وہ عربی کو سمجھتے تھے. آج بھی یہودیوں کے اندر ایک ایسا چرچ ہے جہاں عربی میں بلیسنگ ہوتا ہے. یہودیوں کے عربی میں، سمجھ میں، عربی میں بلیسنگ ہوتا ہے. عربی میں چرچ ایسے ہیں جہاں عربی میں بلیسنگ ہوتا ہے. تو اللہ کے حضرت عمر فاروق سے کہا فلاں، تو تلاوت کر کے ہاں اللہ کے نبی کے متعلق، یعنی اس وحی کے متعلق حضرت عمر فاروق نے کہا، قسم خدا کی میں اس دن کو، اس وقت کو، اس مقام کو جانتا ہوں جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی حج کیے، ایک ہی، اور اس کے بعد کتنے دن اس دنیا میں رہے؟ 82 دن یا 83 دن. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. اور یہ آخری آیتوں میں سے آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کیا، سورہ معاہدہ کی. اس کے بعد 2-3 آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک آیت اس کے بعد ہی، یعنی پہلے یہ سن لے کہ حضرت عمر فاروق کہا کہ وہ مقام و جگہ وقت میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے. دن کون سا تھا؟ یوم عرفہ. اور شام کا وقت ہے، بعض نے کہا کہ شام کا وقت ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی سود کے بارے میں، حرم الربا. اور ایک حکم نازل ہوا کلالہ. کلالہ، کاف لام الف پھر لام ہا، کلالہ. کلالہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. اس آیت سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. کلالہ اسے کہتے ہیں، یہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ ایسا شخص جس کی اوپر بھی کوئی نہ ہو، یعنی اس کا باپ دادا نہ ہو، اور نیچے اس کا بیٹا اور پوترا بھی نہ ہو، ایسی میت، اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نہ ہو، لاوارث، ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں. ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں. تو اب اس نے دولت چھوڑ کے گئی ہے، وہ میت کی دولت ہے، تو اب تقسیم کیسے کریں؟ تو یہ پوری اس کے زمرے میں تفصیلات ہے. کلالہ یہ آیت نازل ہوئی. ایسی میت جس کے اوپر بھی کوئی نہ، یعنی
اس کا باپ بھی نہ ہو، اس کا دادا بھی نہ ہو، نیچے اس کا بیٹا اور پوترا بھی نہ ہو، یعنی اس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے اس میت کی، تو پھر وہ دولت ان کے اس میں تقسیم کی جائے گی۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے، اس آیت کے بعد 2-3 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ آیت نازل جو کیا ہے اس پر بھی ہم تھوڑا سا گرامیٹیکل انداز میں بھی اگر اس پر غور و فکر کر لیں گے تو بات بہت واضح سمجھ میں آتی۔ الیوم، آج کے دن۔ دیکھیے یوم مانے کوئی بھی دن، عربی میں یوم بولے تو کوئی بھی دن، یہ نکیرہ، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، جمعرات بھی ہو سکتا ہے، جمعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دن 2002 کا ہو سکتا ہے یا 1800 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یوم بولے تو دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیوم بولے تو آج کا دن۔ یوم الجمعہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ الیوم آج کے دن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن الیوم اکملت میں مکمل کیا، اکملت میں مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم تمہارا دین، تمہارے لیے سب تمہارا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم واتممت علیکم، اور میں نے پورا کیا، اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پورا کیا تم پر میری نعمت۔ دین اسلام کیا ہے؟ نعمت ہے، انسان کے لیے نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔ ایسی آیت، ایسی بات قرآن کریم کے علاوہ کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں معلوم کیا ہوا؟ ہمارا دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی بھی باتیں اللہ کو نازل کرنی تھی، وہ سب کی سب باتیں اللہ کے نبی پر اللہ نے مکمل کر دیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ دین ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، تو اس دین کو پہچاننا ہے، اس دین کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ وہ دین جس کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی دین نہیں اس دین کے علاوہ، آج کے بعد اس نعمت سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، آج کے بعد جس دین کو میں نے پسند کیا اس کے علاوہ میں کوئی دین کو پسند کرتا نہیں تمہارے لیے سوائے اس دین اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دین ہے۔ اس دین کی معرفت ہمارے اندر کتنی ہے، اس دین کو ہم کتنا جانتے ہیں، اس دین کا کتنا ہمیں علم ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ سامعین، مذہب اور دین دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن دین وسیع معنی رکھتا ہے اور مذہب مختصر، یعنی کچھ رسم و رواجات، کچھ ان کے طریقے پر جو ان کی عبادت۔ لیکن ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ سلامتی والا، امن والا۔ انسان کے کسی بھی شعبے میں دین اسلام کی جو ہدایت ہے، انسان ہدایت پر عمل کرے گا تو اس دنیا میں بھی اسے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملنے والی ہے۔ یہ وہ دین ہے۔ دیکھیے اب ایک بات بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ہم ایسے قوم کے مد مقابل ہیں، ہم ایسے قوم کے مد مقابل ہیں جہاں دودھ کو بہایا جاتا ہے، مذہباً دودھ کو بہایا جاتا ہے، اور
پیشاب کو پیا جاتا ہے۔ ایسی قوم جن کے مذہب میں دودھ کو بہا دیا جاتا ہے، انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ تم اس کے اوپر لیٹروں نہیں بلکہ کئی ملین جو ہے اس کے اوپر دودھ ڈال دیا جاتا ہے۔ انہی کے لوگ سوال کرتے ہیں، اتنے بھوکے وہاں ہیں، ان کو دودھ تقسیم کر دو۔ اب دیکھیے ہمارا مذہب اسلام عید کے موقع پر دیکھیے ہمارا دین اسلام کتنی رحمت اور کتنی امن والا، کتنی انسانیت والا ہے۔ اگر قربانی ہے، قربانی کر رہے ہیں تو غربا غریبوں میں، مانگنے والے کو بھی نہیں مانگنے والے کو، رشتہ داروں میں اگرچہ وہ مانگ رہے ہیں تو بھی دو، نہیں مانگ رہے ہیں تو بھی دو۔ ہمارے عید میں آپ ذرا غور کیجئے کتنا انسانیت کا پیغام ہے۔ اب دیکھیے عید الفطر ہے، عید الفطر ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطرہ دو، غربا غریبوں کا خیال کرتے ہوئے آج خوشی مناؤ، نہ کہ جو ہے بارود میں پیسہ اڑا دو۔ آج دیکھیے ہمارے اس ملک کے اندر تمام مذاہب کی عیدوں کو ہم دیکھتے ہیں، خود ان کے لوگ پریشان ہیں، خود حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بارود نہ اڑے، پٹاخے نہ اڑے، پتنگیں اڑاتے اڑاتے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ جو تاگا ہوتا ہے کسی گردن میں آتا ہے، گردن کٹ جاتی ہے، چھت سے گر جاتے ہیں بچے، کہیں اڑتے ہیں تو آس پاس کے لوگ پریشان، حالانکہ ان کے ہی عقیدت کے لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ زیادہ آواز سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ ہماری عیدوں کے اندر کتنا انسانیت کا پیغام ہے، انسانیت کی ہمدردی کا پیغام ہے، بھوکوں کا، پیاسوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھ کر عید کرنے کی جو ہے تعلیم ہمارے اندر ہے۔ تو گویا یہ دین جو ہے انسان کی فطرت پر ہے۔ اب ایک چھوٹی سی آپ بات لیں گے، ایک مسلمان ایمان لے آتا ہے تو اس کو اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، لیکن بڑی دکھ بھری بات ہے، بعض ہم بولتے ہیں ساتھی بھائی آپ نماز کو کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں میں ذرا، یہ بولتے ہوئے تو اسے شرم کیوں نہیں آتی؟ ایک ایمان والے کو، ایک ایمان والے کو شرم کیوں نہیں آتی کہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایمان والا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، پیشاب کا خطرہ بھی اڑنے نہیں دیتا۔ ڈرایا اللہ کے نبی نے جو پیشاب کرتے وقت احتیاط نہ کرے تو اس کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ ایک تو یہ مذہبی ہے، لیکن سائنٹیفک پہلو سے دیکھیں، طبعی نقطہ نظر سے دیکھیں، پیشاب کتنا خطرناک ہے جو ہمارے جسم سے نکلتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیب ٹیسٹ میں ہوتا ہے تو گلوز پہنتا ہے، ابھی ماسک بھی لگاتے ہیں، بڑی احتیاط سے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد گلوز نکال کے بھی پھر دھوتا ہے۔ حالانکہ وہاں کام کرنے والا جب اتنا اندھے ہے، سائنس کے ذریعے سے معلوم ہے، پھر بھی جو ہے وہ استنجا نہیں کرتے، طہارت نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اور یقیناً جو ایمان والے ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، وہ اس چیز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کو اپنے ایک قوم ہمارے بیچ میں ان کو فخر ہے، نہا تو لیتے ہیں روزانہ، لیکن نہانے کے بعد سے لے کے دوسرے دن تک جو ہے وہ گندے ہی ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسلام کی تعلیمات پر اب غور کیجئے کہ دین کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، مذہب کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لیکن طبعی اعتبار سے کتنے فائدے ہیں۔ اس لیے دین کو اگر پہچاننا ہے، نماز پر ہی غور کیجیے۔ اگر مسلمان نماز کو اگر پڑھنا شروع کر دیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، تو یقیناً بیماری تو آئے گی، موت تو آئے گی، لیکن مرتے دم تک انشاءاللہ العزیز نماز کی برکت سے وہ صحت مند رہے گا، اگرچہ کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہو، شوگر پیشنٹ ہو، اس کے جسم کے اندر بہت ساری بیماری ہوا کیا نہ ہو، لیکن نماز کی برکت سے وہ
صحت مند رہ سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں بن سکتا. اس لیے کہ نماز اگر سائنس کے پہلو سے اگر دیکھیں کہ ہمارے پورے فزیکل کو جو ہے تندرست رکھنے میں معاون و مددگار ہے. معاون و مددگار ہے. خالی نماز پر غور کریں. یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تھوڑا سا آپ چلے جائیں، تہجد کی اگر ہم پابندی کریں، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈائٹ کر کے گولی بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے شوگر کے لیے، اگر پرہیز کرے گا کھانے پینے میں. میں ایک بتا رہا ہوں، یعنی اسلام کی اندر جو عبادت کی جو بات ہے اس پر بھی اگر ہم غور کریں گے تو انسانی ہی کی دنیاوی زندگی میں عبادتیں معاون و مددگار ہیں. اب روزہ لیجئے، اللہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. ایک تو یہاں مطلب یہ ہے، جیسے پولیو لس ڈالتے ہیں نا آج کل بچوں کو، پولیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے سائنسداں اس میں جو بھی جانتے ہیں، اور ایسے بھی جو جنہوں نے ذاتی مطالعہ کیا وہ بھی جانتے ہیں، یہ جو ڈراپس جو ڈالتے ہیں، یہ بوندیں جو پلاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کو پولیو اٹیک نہ ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن پاور، یعنی ہمارے فزیکل میں، ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر ایک رجسٹریشن پاور آ جاتا ہے کہ وہ مرتے دم تک جو ہے پولیو اٹیک سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک ادوکا واقعہ، یعنی اس کی تحقیق بھی ہو چکی، اس پر تصدیق بھی ہو گئی ہے، حقیقت بھی ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. روزہ ہر سال رمضان کے مہینے میں فرض ہے. ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ کھاؤ مت، وہ مت کھاؤ، ہے نا. سال میں ایک مرتبہ بھوکے پیاسے رہنا ہے، جیسا کہ بھوکے پیاسے رہنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اگر مسلمان ویسا اگر روزہ رکھ لے تو یقیناً وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ. طبعی نقطۂ نظر سے روزے کو پہچانے تو دین سمجھ میں آئے گا. لیکن جیسا ہم کو روزہ رکھنا ہے ویسا حقیقت میں عام طور پر روزہ نہیں رکھتے. سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ افطاری تک جو ڈکارے ہی مارتے رہتے ہیں. ہلکا پھلکا کھائیں، ہلکا پھلکا. حالانکہ زیادہ کھانا منع نہیں ہے، لیکن حلق تک کھانا بدعت ہے. حلق، اور روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے، روزے کی اصلیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. بھوک کا احساس ہو افطاری تک. جب افطاری کے جو کھانے پینے کے ہمارے سامنے آئے تو طبیعت خوش ہو. جب نوالا منہ میں جا رہا ہے تو بڑے خوشی کے ساتھ داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم نعمت، ہم اتنے دیر تک بھوکے رہے، اب ہم کو کھانے مل رہا، اب اجازت ہو گئی ہے کھانے کی. وہ نوالا داخل ہو رہا ہے تو بڑے خوشی کے ساتھ. اب سحری میں اتنا کھا لیا ہے تو افطاری پیٹ کڑکڑا رہا ہے، کھا نہیں پاتا ہے. اور افطاری میں بھی اتنا کھا لیتے ہیں. میں کرٹیسائز اس لیے کر رہا ہوں، روزے کی روح کو باقی رکھنے کے لیے ڈھیر سارے کھانے سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے. خیر، روزہ ایک تو ہماری طبعی نقطۂ نظر سے پیٹ کی، جسم کی تمام بیماریوں میں روزہ معاون ہے. اور مذہبی اعتبار سے کیا ہے؟ لعلکم تتقون. آنے والے رمضان تک تقوی رجسٹر ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف رجسٹر ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک سال کے لیے. اب پولیو لس تو مرتے دم تک ہے، لیکن رمضان کے روزے جو ہے ہر سال. پھر آنے والے سال میں پھر روزہ رکھنا ہے. آپ عبادتوں پہ غور و فکر کریں گے تو دین ہمارا سمجھ میں آئے گا. دیکھیے، دین اسلام کہتا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو. کھانے کے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہے.
پہنو کپڑا کہا ہے. دیکھیے اسلام کی کتنی وسعت ہے. کرتا پائجامہ ٹوپی دین نہیں ہے میرے دوستو. یہ کرتا پائجامہ یہ ٹوپی دین نہیں ہے. اگر یہ کرتا پائجامہ ٹوپی دین اگر ہوتا تو پوری دنیا میں دین نہیں پھیلتا. دین نہیں پھیلتا. لباس التقویٰ کہا اللہ تعالیٰ. لباس التقویٰ بولے تو کیا؟ آپ جس ملک کے اندر جو آب و ہوا ہے اس آب و ہوا کے حساب سے جو وہاں لباس رائج ہے پہنو. مرد جو ہے ٹخنے کے اوپر پینٹ پہن رہے ہیں, دھوتی پہن رہے ہیں ٹخنے کے اوپر, لنگی پہن رہے ہیں ٹخنے کے اوپر. یہ کرتا پائجامہ اسلام کا ہے؟ نہیں. ایسا لوگوں کا تصور ہے. مولانا کرتا پائجامہ ٹوپی, مولانا ایک بنی ہے چھبی. حقیقت میں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ مرد کو ریشم کا کپڑا نہیں پہننا. کوئی بھی کپڑا پہنو حلال کمائی کا ہو اور ٹخنے کے اوپر ہو, ریشم کا کپڑا نہ ہو. اس لیے دین اسلام دیکھیں آپ کیرلا میں جائیں گے وہاں کے مسلمان ہیں لنگی پہنتے ہیں, غیر بھی لنگی پہنتا ہے. آپ کے تمل ناڈو میں وہاں پہ بھی لنگی پہنتے ہیں. ٹوپی بنیا بھی پہنتا ہے, غیر لوگ بھی پہنتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں گے تو وہاں کے لوگ بھی کیا بولتے ہیں انگلش میں, ہے نا. ٹوپی کس کا؟ مسلمان کا ہے کہ نہیں؟ پگڑی سب قوم میں پگڑی پہنتی ہیں. اگر دین خالی لباس کے اوپر ہوتا تو پھیلتا ہی نہیں. یہاں دیکھیے اب مختلف کپڑے پہننے والے ہیں. اس لیے پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے. اس علاقے کے تہذیب کے حساب سے جو کپڑا پہنتے ہیں وہاں کا حلال کھانا کھا کے آتے ہیں صحیح مسلمان. ابھی آپ سمندر کے کنارے ہیں, قرآن ایک کلیہ بیان کرتا وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدِ الْبَحْرِ, سمندر کا شکار حلال ہے. اب سطح سمندری کے اوپر سے رہنے والے بہت سارے مچھلیاں نہیں کھاتے. نہیں کھاتا. ٹھیک ہے بھئی آپ نہیں کھاتے لیکن حلال ہے. اب جو سمندر کے کنارے ان کو معلوم ہے کون سی مچھی کھانا نہیں کھانا. کلیہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے نا. نہیں ہم یہ مچھی کھاتے نہیں, سمندر کی مختلف مچھلیاں کھانا حلال ہے. اس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سمندر کی مچھی کون سی کھانا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. مچھیارے لوگوں کو معلوم ہے. یہ کلیہ ہے, یہ دین ہے. دیکھیے اور دوسری بات, قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن علمہ البیان. اللہ بولنا سکھایا, بولنا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اردو ہماری زبان ہے, عربی. اردو عربی جو ہے اللہ کی پسندیدہ زبان ہے. قبر میں, حشر میں, جنت میں, دوزخ میں عربی ہی بولیں گے. لیکن دنیا میں جتنی بولیاں انسان جو بول رہا ہے وہ اللہ نے سکھائی ہے. اگر ہمارے ہاں زبان کی تنگی ہوتی نا تو اسلام نہیں پھیلتا. اسلام پھیلتا نہیں. اسلام پھیلتا نہیں کیونکہ تمام بولیاں اللہ کی سکھائی ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں ہمیں کسی کی بولی سے دشمنی کرنے کی تعلیم ہی نہیں ہے. یہ اسلام ہے, اتنا وسیع ہے دین ہمارا. اس لیے آپ ہر بات میں اشارہ دے رہا ہوں, غور و فکر کریں گے. دین کیا ہے ہمارا؟ دین ایک وسیع پیغام رکھتا ہے, تمام انسانیت کو انسانیت میں سمیٹنے کا ایک پیغام رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہوا, میں نے مکمل کیا. وہ دین ہے, اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. تمام ادیان پر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی. دین کی روشنی میں, دین کی معرفت میں تمام ادیان پر آپ غور و فکر کریں گے تو انصاف کی ترازو کی بنیاد پر آپ غور کریں گے تو واضح ہو جاتا ہے کہ دین کون اصل ہے. اس لیے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہونے سے پہلے
ان کی ایک تقریر کا 2-3 جملے کہ سارے دین کے مذہبی کتابوں کو ایک پھڑے میں رکھ دیا جائے، سارے مذہبی کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دین اسلام کی جو کتاب ہے قرآن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سب سے بھاری جو ہے دین اسلام ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا ساری دنیا کے مذہبی، سیاسی، ہر اعتبار سے جو معروف شخصیتیں ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اونچی، ہر اینگل سے آپ دیکھیں گے، ہر اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین کی پہچان، اس کا علم، اس کا گیان حاصل کرنے کے لیے صاحب کتاب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کو، آپ کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، جبھی ہم کو دین کی پہچان حاصل ہوگی، دین کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ میں اپنی ایک بات بول کر اپنی ختم کر دوں گا۔ ایک تھوڑا سا میڈیا کے اندر چلتے تمہارے مذہب میں 1 سے 2 3 4 کرنے کی زیادت، کیسا مذہب ہے؟ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ 1 سے زائد بیویوں کی جو قرآن میں اجازت جو ملی ہے وہ کس نے دیا ہے؟ انسان نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک مرد کی خاصیت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، جنسی پہلو سے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ اس لیے ان کے ہاں آپ دیکھیں گے، مان تو نہیں رہے لیکن ان کے داسیوں کا چلن، ایک اچھا خوبصورت شبد ہے داسی، داسی، سمجھ میں؟ ایک ادبی لفظ ہے وہ داسی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، اس کو داسی سے ملنا ہے تو چھپ چھپ کے ملنا ہے، لیکن ہمارے یہاں علل اعلان مل سکتا ہے، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، اور اس سے جو اولاد ہوتی ہے فخر سے وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے، اس سے ہے۔ یہ دین ہے، تنگ نہیں ہے، تنگ نہیں۔ شرط رکھا ہے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو دو، اس پر بھی اگر آپ کو چاہیے انصاف کر سکتے ہو 3، اس پر بھی اگر چاہیے انصاف کر سکتے۔ انصاف بولے تو کیا؟ کھانے میں بھی، جنسی پہلو میں بھی، کپڑے میں بھی، مکان میں بھی، شوق اور عیاشی کے لیے نہیں بلکہ ہر طرح سے نبھانے کی نیت سے انصاف کرنے کا آپ کے پاس مادہ ہے۔ 1 2 3 4 نہیں تو ایک ہی ٹھیک ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اس پہلو کو میڈیا میں اچھالا نہیں جاتا، دین اسلام کی چھبی خراب کرنے کے لیے۔ اب مسلمانوں کی بھی یہی سوچ ہے معاشرے کے اندر۔ بہرحال دین کو جاننا، دین کو سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے اشارتاً آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم کو اس معاملے میں کتنا اس پر محنت کرنا ہے، کتنا ہم کو دین حاصل کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر، ہمارے ثواب دید پر ہے۔ ہم کتنا جذبہ رکھتے ہیں، کتنا شوق ولولہ، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کے حوالے سے، جو ہمارا مکمل دین ہے، جس پر اللہ راضی ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ نعمت ہے جو میں نے تم کو عطا کی ہے، اس دین اسلام کی عظیم نعمت کی ہم کتنی جتن کرنا چاہتے ہیں، اس نعمت کا ہم کتنا پاس و خیال رکھنا چاہتے ہیں، اس مکمل دین پر ہماری کتنی زندگی ہم لانا چاہتے ہیں، یہ ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مکمل دین اسلام کو سمجھنے کے لیے مکمل محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت جو ہم کو اللہ نے نعمت نوازا، اس نعمت سے، اس عظیم نعمت کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جس دین پر راضی ہونے کا اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دین کے تمام احکامات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم ومع